صفحہ نمبر 253 253 غم اور پریشانی سے راحت پانے کے لیے 11 دعائیں۔ قرآن اور سنت اور اولیاء کرام کی دعاؤں کا نادر مجموعہ، دل اور دماغ کو سکون پہنچانے والی دعاؤں کا نادر مجموعہ وظائف، حضرت مفتی نظام الدین شامزی رحمۃ اللہ۔ جب کسی شخص کو کوئی غم پیش آئے یا پریشانی لاحق ہو تو یہ دعا مانگے: اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استحسرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی۔ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور تیری بندی کا بیٹا ہوں۔ میری پریشانی کے بال تیرے ہاتھ میں ہیں، یعنی تیرے پورے قبضہ میں ہوں۔ میرے حق میں جو فیصلہ بھی تیرا ہو وہ نافذ ہونے والا ہے، اور تیرا جو حکم ہے وہ سب انصاف ہے، اور میں تیرے ہر اس نام کے وسیلہ سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے خود اپنی ذات پاک کے لیے مقرر فرمایا ہے، یا اپنی کتاب کے ساتھ اس کو اتارا ہے، یا اپنی مخلوق میں سے بذریعہ الہام جس کو بھی تو نے بتایا ہے، یا خاص اپنے ہی علم غیب میں اس کو پوشیدہ رکھا ہے کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غم کا دور کرنے والا اور میری فکر کی ازالہ کا سبب بنا دے۔ فائدہ: حدیث شریف میں آیا ہے، اللہ کا جو بھی بندہ کسی مصیبت یا رنج و غم میں گرفتار ہو اور وہ مذکورہ بالا یہ دعا پڑھے اور پڑھا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی مصیبت، پریشانی اور رنج و غم کو دور فرما دیں گے، اور اس کے رنج و غم کو خوشی اور مسرت سے بدل دیں گے۔ نیز یہ دعا قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے پہلے اور تلاوت کرنے کے بعد بھی مانگی جائے۔ پریشانی دور ہونے کے لیے مندرجہ ذیل عمل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر درج ذیل کلمات بلا تعداد کچھ دیر تک پڑھیں، کم از کم 500 مرتبہ، چاہے 2-3 نشستوں میں ہی ہو لیکن دھیان کے ساتھ پڑھے۔ نمبر 1، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نمبر 2، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ نمبر 3، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد گڑ گڑا کر دعا کریں۔ نیز روزانہ کسی وقت 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد دعا کیا کریں اور پریشانی دور ہونے تک روزانہ مذکورہ عمل کرتے رہیں، اور اوپر لکھا ہوا کلمہ نمبر 2 چلتے پھرتے زبان پر رکھیں اور دل ہی دل میں گڑ گڑا کر دعا کرتے رہیں۔ یہ بہت مفید اور مجرب عمل ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ 500 مرتبہ ہی ہو، یہ عدد صرف اور صرف اس لیے لکھ دی ہے تاکہ یکسوئی سے بیٹھ کر کچھ تعلق مع اللہ پیدا کر کے پھر دعا مانگی جائے۔ فائدہ: حدیث شریف میں آیا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو شخص پڑھا کرے اس کے لیے یہ 99 دکھ اور بیماریوں کی دعا ہے، جس میں سب سے ہلکی دعا فکر و پریشانی ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنا آسان نسخہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کو میں نے رسول اللہ کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، خود ہی ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اس دعا کے متعلق مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع تحریر فرماتے ہیں، مشائخ و علماء نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل
پڑھنے کے لیے بارہا کہا ہے۔ پڑھنے کے فوائد میں لکھا ہے کہ اس آیت کو 1000 مرتبہ جذبہ ایمان و انقیاد فرما برداری کے ساتھ پڑھا جائے اور دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ ہجوم افکار اور مصائب کے وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا پڑھنا مجرب ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بھی تھے تو مذکورہ بالا کلمہ نمبر 1 خاص طور پر پڑھتے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے: تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پاک ہے تو، بے شک میں گناہ گاروں میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمہ کی برکت سے انہیں اس آزمائش سے نجات عطا فرمائی اور وہ مچھلی کے پیٹ سے صحیح سالم نکل آئے۔ حضرت سعد بن نبی وقاص فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، اسے جو مسلمان بھی کسی مقصد کے لیے پڑھے گا، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اسی لیے بزرگوں سے یہ منقول چلا آ رہا ہے کہ وہ انفرادی یا اجتماعی مصیبت کے وقت یہ کلمہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھتے ہیں اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت کو دور فرماتے ہیں۔ اسی دعا کے ورد کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کا اور فرائض اور واجبات کو ادا کرنے کا ضرور اہتمام کیا جائے۔ جو شخص کسی بھی رنج و غم و اضطراب و پریشانی میں گرفتار ہو یا کسی مشکل میں گرفتار ہو، اس کو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔